اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج کا وظیفہ رب کریم کے بہت ہی مبارک اسماء گرامی یا حی یا قیوم پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ اس وظیفے کو، مشکلات کو حل کرنے کے لیے، جو سخت سے سخت مصیبت مشکل آپ پر آ پڑے تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ رب کریم آپ کو ہر پریشانی سے نجات دلائے گا، ہر مشکل کو دور کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے کرنے سے رب کریم آپ کی دعاؤں میں قبولیت کا اثر رکھے گا۔ جمعۃ المبارک ایک ایسی گھڑی ہے، اس کی ایسی خصوصیت ہے کہ جمعہ کی خصوصیت میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب کسی بندے کو یہ گھڑی میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ کے ہاں جس چیز کا سوال کرتا ہے رب کریم اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے کوئی مسلمان جب اسے پا لیتا ہے اور اللہ سے وہ خیر طلب کرتا ہے تو وہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ محروم ہے وہ جو اس دن کی فضیلت اور اس گھڑی کی برکت سے محروم ہو جائے۔ پیارے بہن بھائیوں، جو ہر ہفتہ لوٹ کر آتی ہے، جمعے کے دن اس گھڑی کی تحدید سے متعلق سب سے رجائے قول یہ ہے کہ یہ گھڑی نماز عصر سے غروب آفتاب کے بیچ کا وقت ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، جنابت کا غسل کر کر مسجد میں جائے گا، گویا اس نے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب پایا۔ اسی لیے اس دن کی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ رب کریم سے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ سے اپنی التجاؤں کو پورا کروائیں۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے، نہایت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کو نہ دیکھیں، آپ اس کے اثر دیکھیں، اس کے فائدے دیکھیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس عمل کو جمعہ کے دن اگر کریں گے تو رب کریم ہماری دعاؤں میں قبولیت کا شرف بخشے گا۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے نماز جمعہ سے پہلے اس وظیفے کو تنہائی میں باوضو ہو کر 101 مرتبہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم گردن ہلاتے ہوئے، آنکھیں بند کر کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ حصول مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور رب کریم سے انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ ورد مکمل ہوگا، رب کریم آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی تکلیف ہوگی، اسے دور کر دے گا۔ یہ ایک مجرب وظیفہ ہے،
یہ ایک خالص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ وظیفہ پھر دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ آنکھیں بند کر کر آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم گردن ہلاتے ہوئے اس وظیفے کو کرتے جانا ہے۔ جب 101 مرتبہ یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، نبی کا وسیلہ مانگنا ہے، نبی کی آل کا وسیلہ مانگنا ہے، درود ابراہیم پڑھ کر رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لے گا، آپ کے دل کی ہر مراد کو بھر لائے گا، کیونکہ وظیفے میں بہت ہی طاقت ہے، بہت ہی تاثیر ہے۔ یا حیو یا قیوم بہت ہی برکت والے الفاظ ہیں، اسماء پاک ہیں، مشکلات کو دور کرنے کا حل ہے۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ جو میرے بہن بھائی کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی مشکل کو حل کرے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔